رب العالمین بکار خویش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہم آغاز سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، شعبان ہے اور اس ماہ مبارک میں سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے اور آپ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ آپ کی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور پوری امت مسلمہ پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم جس فقہی مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ حنفی فقہ ہے۔ ہم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں لوگ، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاروں فقہی مذاہب میں حنفی فقہ ماننے والے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالورز کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے مقلدین سے بھی زیادہ جو ہے اگر کسی فقہ ماننے والے ہیں تو وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ ماننے والے ہیں۔ تو ہم جس امام کے مقلد ہیں انہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ائمہ اربعہ میں سے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے زمانے میں محدثین تھے، کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ تابعی ہیں، یہ شرف نہ تو امام شافعی کو حاصل ہے، نہ امام احمد بن حنبل کو حاصل ہے، نہ امام مالک کو، نہ امام سفیان ثوری کو۔ اس زمانے کے جو اجلہ محدثین تھے یہ شرف سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہا۔ تابعی اس مقدس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو یا اس سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے مقدس شخص کو تابعی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کو دیکھنے والا تابعی کہلاتا ہے، اور اس کی فضیلت تو خود تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ ایک روایت میں پھر فرمایا کہ اس کے بعد والا زمانہ ہے، یعنی حضور نے سب سے بہترین زمانہ اپنے زمانے کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، صحابہ کا زمانہ، سرکار نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا۔
پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ آئے گا اس زمانے کو حضور نے بہترین زمانہ قرار دیا. تو تابعین کو، دور تابعین کو سرکار نے بہترین زمانہ قرار دیا. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے، اور جو ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا. جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سے کم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. چنانچہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو امام ابو حنیفہ نے کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کی زیارت کا نہ صرف شرف حاصل ہوا بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی اور ان سے حدیث بھی حاصل کی. چنانچہ امام ابن عبد البر جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے سنا کہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا، اس وقت میری عمر جو ہے 16 برس تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ایک مجمع دیکھا، ایک بوڑھے نورانی بزرگ اس مجمع میں موجود تھے. میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا میرے والد نے کہ یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ بن حارث ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے لیے جو ہے جگہ خالی کی جائے، لوگوں کو ہٹایا جائے، میں بھی حضرت عبداللہ بن حارث سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے حدیث سننا چاہتا ہوں. تو آپ کے والد نے جگہ بنائی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عبداللہ بن حارث کی بارگاہ میں پہنچے. اس وقت وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں تفقہ حاصل کیا، دین کے اندر فہم اور فراست حاصل کی، دین کو سیکھا اور اس کی سمجھ حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو اس حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حارث سے سنا. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے حدیث بھی حاصل کی. یوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ حضرت علامہ ابن حجر مکی کی الخیرات الحسان ہے، بہت حوالے اس کے ملتے ہیں. اسی طرح سے امام جلال الدین سیوطی نے بھی آپ کے فضائل اور مناقب پر کتابیں لکھی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو غیر مقلدین ہیں وہ ان کی شخصیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی شخصیتوں کو قابل اعتماد نہیں مانتے. اسی لیے میں نے علامہ ابن عبد البر کا حوالہ دیا کہ ان غیر مقلدین کے نزدیک بھی جو ہے علامہ ابن عبد البر کی شخصیت بہت معتبر و مستند ہے. اسی طرح سے امام ذہبی کا میں نے حوالہ دیا کہ امام ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت مالک بن انس کا دیدار کیا. اور جو ہے تابعی ہونے کی ایک اور فضیلت امام ترمذی نے بیان کی ہے کہ امام ترمذی بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی. سرکار نے اپنا دیدار کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائی کہ جس نے میرا دیدار کیا یا میرے کسی صحابی کا دیدار کیا اسے آگ نہ چھوئے گی، وہ جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ صحابی رسول کا دیکھنا یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی بزرگی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی. اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لشکر جو ہے
کسی ملک پر حملہ کرے گا، کسی کافر ملک پر حملہ کرے گا، وہ جہاد کریں گے اور ایک مشکل وقت آ پڑے گا اور وہ قلعہ جو ہے، وہ علاقہ جو ہے فتح یاب نہ ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ کیا جو ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کی موجودگی کی وجہ سے اس اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہوگی، پھر ایک اور موقع پر ایک لشکر جنگ کرے گا، مسلمانوں کو دشواری آئے گی، فتح حاصل نہ ہوگی، تو کہیں گے لوگ کہ کیا اس لشکر میں ایک ایسا شخص موجود ہے یا ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، جنہوں نے صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو صحابی رسول کو دیکھے گا اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ اسے آگ نہ چھوئے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح حاصل فرمائے گا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ائمہ ثلاثہ میں وہ شرف اور وہ بزرگی حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، تابعی ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن ہجری 80 میں ہوئی اور آپ کا وصال مبارک سن ہجری 150 میں ہوا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ نام ہی ابو حنیفہ سمجھتے ہیں، اور ابو حنیفہ جو ہے اس کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اسی کی اضافت سے جو ہے، اسی کی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا نعمان، اور آپ کے والد کا نام تھا ثابت، تو اس طرح سے آپ کا نسب نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ آپ کے والد کا نام